أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. جیسا آواز بڑھا دو بھائی. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، برائے سال ثواب مرحوم سید محمد افتخار صاحب کے لیے یہ مجلس سید الشہداء جو منعقد ہو رہی ہے، آپ حضرات متحسن ڈاکٹر منور صاحب بہترین کلام آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور بغیر کسی تمہید کے چونکہ ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا عنوان اور چونکہ ایام عزائے سید الشہداء تمام ہے، اور اسیران کربلا اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ فتح کربلا کی نشر و اشاعت کا سلسلہ ہر طرف، ہر علاقے میں، ہر جگہ جاری و ساری ہے. لہٰذا چونکہ برائے سال ثواب ہے، میں اسی حساب سے چاہوں گا کہ مناسبتیں بیچ میں آ جائیں گی. لہٰذا آواز قدرت ہے قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ جسے ہم اور آپ سورہ لقمان کے نام سے جانتے ہیں، اور معمولاً لقمان حکیم، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں لقمان ایک نبی، ایک معصوم کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے درمیان جانے جاتے ہیں. مگر جو لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں اور جنہیں تفسیریں سے واقف ہیں، لقمان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. لقمان ایک عام آدمی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے حکمت عنایت فرمائی، اللہ نے انہیں اپنے جانب سے حکمت دی، یہ الگ مرحلہ ہے. لیکن ایک عام آدمی آواز قدرت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اس کے بعد آواز دی انشکر للہ. توجہ کریے گا. پھر پروردگار کہتا اب آپ کی ذمہ داری ہے لقمان کہ شکر خدا کریے. یعنی ایک میسج تو پہنچا ہی دیا اللہ نے کہ جب کوئی نعمت ملے تو شکر خدا کرو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ذرا آگے آ جائیے آپ حضرات، اگر دار خاطر نہ گزرے ذرا سا اگر آپ زحمت فرما جائیں، ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور آپ توجہ کریے لقمان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے لقمان کہ جسے اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی امامت کے لیے، یا اپنی ولایت کے لیے، یا کسی ایسے عہدے کے لیے لقمان کو پہلے سے اللہ نے چنا ہے. دیکھیں ایک باپ کی مجلس ہے، ہاں یہ ضرور کہوں گا ایک لائق باپ ہیں.
بڑی توجہ کریے گا، اللہ لقمان ایک عظیم نبی، سورہ لقمان آپ توجہ کر دیکھیں، پروردگار نے قرآن میں سوروں کے نام رکھے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ معرفت، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ وجہ تسمیہ، یعنی سوروں کے نام رکھنے کے اللہ نے، یعنی ہمارے اور آپ کی طرح پروردگار کا مزاج تھوڑی نہیں ہے جو جس کا جو چاہے نام رکھ دیا، جس کو جو چاہے بنا دیا، نہیں، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے سوروں کا نام کیوں رکھا۔ مثلا آپ دیکھیے خود سورہ حمد کے کتنے نام ہیں، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سبع مثانی، اور نہ جانے اور کتنے کتنے نام آپ کو ملیں گے۔ سورہ قل اللہ کا دیکھیے توحید ہے، قل اللہ بھی ہے، اور بہت سے ایسے نام آپ کو سوروں کے، کسی سوروں کے 2 نام، کسی کے 3 نام، کسی کے 10 نام، آپ کو مختلف نام رکھے گا۔ آپ توجہ کریے، یہ نام بھی وہ لکھتے ہیں پروردگار نے سوروں کے نام کے انتخاب میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ حیوان ہے یا انسان ہے، نہیں پہنچے آپ، اے پروردگار تو نے نام کیوں رکھنے میں یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ہم نام رکھنے میں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے کہ حیوان ہے، اگر کردار صحیح مل جائے، اگر حیوان کا ہی کردار کیوں نہ ہو تو پورا سورہ چوٹی کے نام پہ اتار دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ وہ پروردگار نام رکھنے پہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پورا سورہ سورۃ النمل وہ چوٹی کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں معیار کیریکٹر ہے، اس کے یہاں معیار کردار ہے، کہ کردار اگر عظیم ہے تو پروردگار نام رکھنے میں بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان ہے کہ یہ جانور ہے، ورنہ سورۃ البقرہ کبھی نہ رکھا جاتا، ورنہ آپ کتنے سورے آپ اٹھا کے دیکھیے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں ملے گا، مگر اللہ نے لقمان کے نام کا پورا سورہ اتار دیا۔ بڑی توجہ کریں، اللہ نے لقمان کے نام کا پورا سورہ اتارا، اور کیا تذکرہ کیا لقمان کا، لقمان کے بیٹوں کا، اور خوب لقمان کی تعریف کی اور لقمان کے بیٹوں کی تعریف کی۔ کہ کیوں؟ آپ توجہ کریں، یہ جو نام اللہ نے رکھا ہے یہ اس لیے نہیں کہ لقمان کے پاس امامت ہے یا نبوت ہے، نہیں، ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ آدمی لائق قابل تذکرہ تبھی ہوتا ہے جب وہ نبی ہو یا امام ہو۔ میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، وہ نبی یا امام ہو تبھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قابل تذکرہ ہے، مگر آواز و قدرت ہے۔ ہمارے یہاں قابل تذکرہ ہونے کے لیے نبی یا امام ہونا شرط نہیں ہے، کردار کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اگر کردار بلند ہے تو وہ ہمارے یہاں قابل تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیے لقمان نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ لقمان حکیم آج کے جھولا چھاپ حکیم نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ دوڑی دوڑی پڑیا آپ کو دے کے اور اپنی حکمت چمکا دیں، یہ وہ حکیم ہے جسے حکمت خدا عطا کر رہا ہے۔ نہیں ایک فورا کہوں شاید آپ پہنچ جائیں، دیکھیے یہ وہ حکیم ہے جو آگ نہیں لگاتا ہے، یہ وہ حکیم ہے جو آگ بجھاتا ہے۔ یہ لفظ بدل دوں، یہ وہ حکیم نہیں ہے جو مرض بڑھاتا ہے، یہ وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت سے مرض کو ختم کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ آپ سمجھیے یہ القاب لقمان حکیم ہیں اور انہیں حکمت اللہ نے دی ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کے نام کا آپ کو سورہ نہیں ملے گا، مگر اللہ نے جناب لقمان کے نام کا سورہ اتارا۔ وجہ بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ قرطی، اور انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر نور۔ اس تفسیر نور میں انہوں نے وجہ لکھی کہ اللہ نے لقمان کا اور لقمان کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں کیا۔ بہت وجہ میں آپ آئیے گا انشاءاللہ اگر یہ وجہ میں آپ تک پہنچا گیا کہ کیوں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں رکھا مگر لقمان کے نام کا پورا سورہ اتارا اور لقمان کی تعریف کی، لقمان کے بیٹوں کی تعریف کی۔ وجہ کیا ہے توجہ کریے، انہوں نے تفسیر نور باقاعدہ میسج ہے اس میں، اور اس کے تفسیر نور کو بہت اچھے سے لکھا ہے آگے قرطی نے، اس میں
آ کے لکھتے ہیں کہ اللہ نے، وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ جس خدا نے بڑے بڑے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں اتارا مگر لقمان کے نام کا سورہ کیوں اتار دیا؟ لقمان کے نام کا، جبکہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کوئی خاص عہدہ الہی نہیں ہے، مگر ان کے نام کا سورہ کیوں اتارا؟ تو انہوں نے دو وجہ لکھی ہے، کہا دو وجہ کی بنا پر لقمان قابل تذکرہ بنے اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ کہا پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر آپ تک پہنچ جائے، انہوں نے کہا لقمان کی تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلا چونکہ لقمان متقی تھے، چونکہ لقمان پرہیزگار تھے، لقمان متقی تھے۔ ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ لقمان متقی تھے، یعنی معیار سیٹ ہوا کہ اگر آدمی متقی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ قابل تذکرہ ہے۔ ارے بات تو بڑی آسانی سے پہنچ گئی، جب متقی قابل تذکرہ ہے تو جو امام المتقین ہو، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے کئی علاقے کا پانی کھایا ہوا یہ گلا ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا، منور صاحب ہم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں، لہذا آپ تھوڑا سا ہمراہی کریں گے، ابھی اپنے آپ اس ماحول اور اس جگہ کے پانی کا جب اثر آ جائے گا آواز کھل جائے گی۔ آپ توجہ کریے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو، آپ توجہ کریں۔ یعنی انہوں نے لکھا کہ متقی اس لیے کہ لقمان متقی تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے بچوں کا تذکرہ کیا۔ کہا آدمی اگر متقی ہو جائے، دنیا اس کا تذکرہ کرے نہ کرے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ توجہ کریے، یعنی اب دوسری وجہ تو ایسی ہے کہ کوئی باپ ایسا نہیں ہے اور کوئی ہے نہیں کہ جو اس پہ نہ بولے۔ اللہ اکبر، بیٹے کا تذکرہ ہو جائے اور باپ کا تذکرہ نہ ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ کہ چونکہ لقمان متقی تھے اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ جب متقی قابل تذکرہ ہے تو جو امام المتقین ہو، جس کی محبت تقوی کی علامت ہو، اس کا تذکرہ بدعت کہاں سے ہوگا؟ وہ تو درجہ اولا قابل تذکرہ ہوگا۔ اب دوسری وجہ ہے جو آپ کے دلوں تک پہنچے گی، وہ لکھتے ہیں لقمان کا دوسری وجہ جو اللہ نے پورا سورہ اتارا، اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ دوسری وجہ یہ تھی چونکہ لقمان نے شرک کے دور میں اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، اپنے بچوں کو مشرک بننے نہیں دیا۔ توجہ کریے، اپنے بچوں کو مشرک ہونے نہیں دیا، اپنے بچوں کو شرک سے قریب ہونے نہیں دیا۔ یعنی ایک معیار تو سیٹ کیا کہ اگر آدمی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دے تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، یعنی اگر کوئی باپ، عام باپ اپنے بچے کو صحیح سے پالے، اس کی صحیح سے پرورش کرے تو وہ قرآن کی نگاہ میں قابل تذکرہ ہے۔ اگر کوئی عام باپ اپنے بچے کو صحیح سے پال کے اس کی پرورش کرے تو قرآن تو اس کا تذکرہ کرے۔ اما جس ابو طالب نے محمد کو پالا ہو، محمد کی تربیت کی ہو، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک عام باپ اگر اپنے بیٹوں کو صحیح سے پالے اور ان کی تربیت کرے تو وہ باپ قابل تذکرہ ہے۔ تو جس ابو طالب نے محمد کو پالا ہو، جس ابو طالب نے محمد کی پرورش کی ہو، اب دنیا قصیدہ پڑھے نہ پڑھے، ان کا قصیدہ تو خدا پڑھے گا۔ دنیا ان کے بارے میں کچھ کہے نہ کہے، ان کا قصیدہ تو قرآن پڑھے گا، اور ایسا قصیدہ پڑھے گا کہ دوسری آیتوں میں، ڈاکٹر صاحب، دوسری آیتوں میں تو لوگ دوسروں کو داخل کر دیں گے، مگر جب اللہ ان کا قصیدہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو دشمن چاہ کے بھی کسی کو نہ لا پائے گا۔ اور جیسے ہی کہے گا اللہ اکبر، وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب ہے محمد ہم نے یتیم پایا تو کیا پالا نہیں؟ اب جا کے پوچھئے کہ وہ کون تھا جو پال رہا تھا، وہ کون تھا؟ دشمن بھی اپنا بھی سب مل کے کہتے ہیں ابو طالب نے پالا، علی کے باپ نے پالا۔
اگر کوئی باپ صحیح سے تربیت کر کے اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے کر دے تو نگاہ قرآن میں وہ قابل تذکرہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑی آسان کام نہیں ہے. اپنے بچوں کو پالا، وہ دور لقمان کا جہاں لوگ مشرک ہو جا رہے تھے، لمحوں میں لوگ شرک کے قریب پہنچ رہے تھے، ایسے دور میں اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، بہت اچھے سے پالا، بہت اچھے سے پرورش کی. بس ایک کئی زاویے سے اس بات کو تذکرہ ہوتا ہے. بچوں کی تربیت اگر لقمان کی دیکھنا ہے، ایک خاصیت بتاؤں، اور انہوں نے آگے قرطی نے اس بات کو لکھا ہے، لقمان کے بچوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہ آگ لگانے کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ آگ بجھانے کا کام کرتے تھے. نہیں پہنچا. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ جو جتنی آگ لگا دے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، مگر یہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ان کے بچے مسائل حل کرتے تھے. یقین جانیے، دو سگے بھائی لڑ رہے ہوں، لقمان کے بچے پہنچ کے ان کے درمیان صلح و آشتی اور باقاعدہ محبت برقرار کر دیں. یہ لقمان کے بچوں کا کام تھا، اور اسی لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. ایک واقعہ اس زاویے سے پڑھا جاتا ہے کہ لقمان کے بچوں اللہ نے تذکرہ کیا. سنیے کیا میسج دیا لقمان کے بچوں نے. دو بھائی ایک بصہ تو بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، کچھ کم ہی زمین رہی ہوگی. اس زمین کے لیے دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب، دونوں ایک دوسرے کا گریبان، ان قریب تھا کہ وہ اس کو مار دے، یہ اس کو مار دے. لقمان کا ایک بیٹا وہیں سے گزر رہا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا دونوں لڑ رہے ہیں، نہیں پہنچے آپ. آج کے معاشرے کا حال یہ لڑنے دو یار، کٹے مرے ہم سے کیا مطلب. مگر یہ سیدھے پہنچے وہاں کہ بھائی لڑ کیوں رہے ہو، تم تو دونوں بھائی ہو، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے کیا، کس بات پہ. تو اس نے کہا دیکھو نہیں، باپ نے زمین مجھے دی تھی، یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے دی تھی، باپ کو میں نے پالا پوسا، میں نے باپ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے، اب دعویٰ یہ ٹھوک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے باپ نے لکھ کے دیا ہے. دونوں اپنی دلیل پہ ٹھوس تھے. لقمان کے بیٹوں نے، دونوں بیٹے کھڑے تھے، دونوں نے سنا، کہا کہ دلیل تو تم دونوں کی صحیح ہے. تو کہا کہ پھر یہ مان نہیں رہا ہے، میں اسے مار دوں گا، جان سے ختم کر دوں گا. سوچئے تھوڑی سی زمین کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارنے پہ تیار ہے. اب حال دیکھیے. لقمان کے بیٹے نے کہا بھائی رکو تو صحیح، فیصلہ ہم کر رہے ہیں. کہا بولو کیسا فیصلہ کرو گے، کہ تمہارے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے کوئی. کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس بھی دلیل ہے کہ زمین تمہاری ہے، تمہارے پاس بھی دلیل ہے کہ تمہاری ہے، تو چلو زمین سے ہی پوچھے نا کہ کس کی ہو. آپ نہیں پہنچے. آپ میں نے بڑی عظیم بات کہہ دی. کاش اگر آپ پہنچیے. کہا ارے لڑ کیوں رہے ہو، چلو زمین سے. تو وہ دونوں کہنے لگے بیوقوف نہ بناؤ، زمین کیا بتائے گی کہ کس کی ہو. کل لقمان کا بیٹا ہوں، نہ بلوایا تو بام نہیں. بڑے بیدار ہو. یہ لقمان کا بیٹا ہوں کہ زمین سے پوچھوا دوں تو پھر مانو گے نا. کہا چلو دونوں کو لے جا کے زمین کے پاس کھڑا کر دیا. اب لقمان کا بیٹا کہنے لگا اے زمین یہ بتا کہ تو کس کی ہے، زمین تو بتا کہ کس کی ہے. اب جیسے ہی زمین نے سنا تو ان دونوں سے مخاطب نہیں ہوئی، لقمان کے بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے دیکھو یہ دونوں پاگل ہیں، یہ دونوں بھائی پاگل ہیں، یہ دونوں اندھے ہیں، یہ دونوں بے وقوف ہیں. بڑی توجہ کریے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں دونوں کی نہیں ہوں، نہ میں اس کی ہوں. توجہ کریے، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. تو لقمان کے بیٹے نے کہا پھر کس کی ہو؟ کہ میں دونوں کی نہیں ہوں مگر یہ دونوں میرے ہیں. نہیں آپ پہنچے شاید. میں دونوں کی نہیں ہوں مگر یہ دونوں میرے ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ جب مریں گے تو میرے ہی پاس آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. میں دونوں کی نہیں ہوں مگر
یہ دونوں میرے ہیں، جب مریں گے تو میرے ہی آغوش میں آئیں گے، جب مریں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے، میں دونوں کی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے حالات، اور یہ میسج لقمان کے بیٹوں نے دیا ہے۔ اور جب اس مرحلے پہ پرورش ہوتی ہے تب اللہ ایسے بچوں کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، نبی نہیں، امام نہیں، معصوم نہیں۔ اور سمجھیے کوئی عام، میں کہوں گا عام ہی آدمی تھے، مگر آدمی عام نہیں رہ جاتا جب آدمی اس منزل پہ ہو، نبی نہیں۔ اب سوچئے لقمان کیا ہوں گے؟ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایک عام آدمی رہ کے لقمان اس منزل پہ ہے کہ فرشتہ حکم خدا سے آتا ہے اور حکم لقمان سے واپس جاتا ہے۔ ارے آپ اسی کو آدمی، اسی سب چیزوں کو تو آدمی سمجھے گا کہ مرتبہ ہے۔ لقمان اس شخصیت کا نام ہے جس کے اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے ان کے پاس اور ان کے حکم سے واپس جاتا ہے۔ اب اتنا اسٹیٹس ہے لقمان کا، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو اس منزل پہ پہنچایا۔ فرشتہ آتا ہے، جاتا ہے، لقمان سے گفتگو کرتا ہے، لقمان سے بات کرتا ہے۔ اللہ نے لقمان کے کیریکٹر کو دیکھ کر جبریل سے کہا جاؤ میری طرف سے آج انہیں نبوت دے دو، یار بہت بڑھیا کیریکٹر انہوں نے نبھایا ہے، ان کو جاؤ نبوت دے دو۔ اللہ پرکھ جانچ کے کسی کو نبی کا عہدہ دیتا ہے، توجہ چاہیے، ایسے نہیں کہ جاؤ دے دو یار۔ جبریل بہت زبردست بندہ ہے میرا، جبریل لے کے نبوت چلے آئے لقمان صاحب کے پاس کہ سرکار سلام علیک ہوا۔ پہلی بار نہیں تھے ورنہ پوچھتے کہ کون ہو، جان رہے ہیں کہ کون آ رہا جا رہا ہے پیغام پہنچ رہا ہے۔ لقمان نے کہا کیا ہے؟ کہا اللہ نے درود و سلام کے ساتھ آپ کو تحفہ نبوت ہمارے ہاتھ سے بھیجا ہے، اسے ایکسیپٹ کر لیجئے۔ سنیے، مجھ جیسا مولوی ہوتا تو ہاتھ سے چھین لیتا، نہیں اپنے مزاجی کی بات ہے تو اپنی ہی کہوں، امد جو آدمی صاحب مجلس کے ہاتھ میں لفافہ نہ رہنے دے تو وہ اتنا بڑا عہدہ نبوت کہاں سے لمحے میں رہنے دے گا؟ آپ سوچئے، اتنا بڑا عہدہ نبوت لے کے آیا ہے کہ سرکار ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، تو سوچئے کتنی جلدی سے اٹھ کے ہاتھ سے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کیا اطمینان تھا لقمان کا، اطمینان سے سلام علیکم ہونے کے بعد کہا اے جبریل کیا ایک کام کرو گے میرا؟ کہا خدا سے یہ پتہ کر سکتے ہو کہ میں لینے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں؟ ارے آپ مجلس شاید معراج پہ ہوگی مجلس، دیکھیے کیا اطمینان ہے۔ سوچئے کہ پوچھ سکتے ہو کہ میں مجبور ہوں یا مختار ہوں۔ آپ توجہ کریے، کیا کہہ رہے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں؟ آیا تھا حکم خدا سے، نہیں پہنچے آپ۔ اب جا رہا ہے لقمان کے کہنے سے کہ یہ تو نہیں پتا، تو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ یار ایک بار کہ میں مجبور ہوں یا مختار ہوں۔ واپس گئے، کہا پروردگار، اب توجہ کریے، اے پروردگار وہ تو آپ کے بندے لقمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ مجبور ہیں یا مختار ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا جبریل سے کہ مجھے تو پتہ ہی تھا، مجھے تو معلوم ہی تھا، نہیں غور کریے، مجھے تو معلوم ہی تھا۔ تو جبریل نے کہا پروردگار پہلے ہی بتا دیتا کہ اس میں معاملہ کیا ہے جب تجھے پتا تھا، نہیں آپ پہنچے تو شاید آواز قدرت نہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ اے جبریل مجھے تجھے بھی تو کچھ بتانا تھا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں، نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں، دیکھ اسی زمین پر کچھ ایسے ہیں۔ کہا اللہ نے ایسا کرو، جا کے لقمان صاحب سے کہو کہ ان کو اختیار ہے، مجبور نہیں ہے لینے میں۔ آئے واپس، کہا سرکار آپ کو اختیار ہے، چاہے لیجئے چاہے نہ لیجئے۔ لقمان نے کیا کہا؟ فوراً لقمان نے کہا سرکار اگر اختیار ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، معذرت ہے آپ اس عہدے کو لے جائیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ارے میں میسج دے گیا، اور لقمان نے بھی کیا میسج دے دیا، اور واپس چلے گئے۔ اور جب واپس گئے اللہ سے کہنے لگے انہوں نے تو نہیں لیا۔ اللہ نے کہا مجھے پتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اب جب نبوت نہیں لی تو اب میری طرف سے انہیں حکمت جا کے دو۔ آپ نہیں سمجھے، جب نبوت نہیں ملی تو اس کا سبسٹیٹیوٹ جو اللہ نے رکھا وہ حکمت رکھا، وہ حکمت رکھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اللہ کسی کو نبوت یا امامت نہیں دیتا تو اس کے عوض میں اسے حکمت دیتا ہے۔ اب میں کیا کروں، چوتھے امام سلام کر کے کہتے ہیں سلام میرے امو عباس پر جو کربلا کے حقیق تھے، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔
نہیں لیا، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ میں دیکھیے کیا اللہ اکبر، یہ نیاز مندی نہیں، یہ کیا بے نیازی ہے، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کا سبسٹیٹیوٹ حکمت کے طور کے اوپر کہا دیا، لے جاؤ انہیں حکمت دے دو۔ اب غور کریے نوجوانوں، میں بہت بڑا میسج دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو۔ ایک میسج تو لقمان نے دیا ہی، جسے ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے، اور سب اس کے بھوکے ہیں۔ لقمان نے ایک بات تو کلیئر کی کہ آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا۔ ارے کیا آپ ہمراہی کریں، محسوس تو کریں آپ۔ اب کون ایسا ہے جو عہدے کی بھوک کے لیے اور عہدے کا نامہ قاعدہ اس کے پیچھے نہ دوڑ رہا ہو؟ مگر لقمان نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، بلکہ عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، اس کے حکم سے جا رہا ہے۔ مل کے آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا، عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے۔ پہنچا دوں میسج؟ اما عہدہ پا کے کچھ کیا تو کیا کیا؟ انجمن کے سیکریٹری بن کے کچھ کیا تو کیا کیا؟ کسی جلوس کا کوئی عہدہ پا کے کچھ کیا تو کیا کیا؟ مزہ تو تب ہے جب حسینی بن کے حسین کے لیے کچھ کرو۔ عہدہ پا کے اگر کچھ کیا تو کیا کیا؟ بغیر عہدے کے سوچئے آدمی کتنا بڑا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے۔ اچھا اس فرشتہ آنا جانا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ خواب میں دیکھ لیتے ہیں، 10 لوگوں سے بتاتے ہیں ارے آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں، تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ آج کل یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے ارے آج کل میرے خواب میں یار پتہ نہیں ایک مخلوق ہے جو سفید ہے، بتاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تعبیر آدمی نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سامنے والے کو یقین دلواتا ہے کہ دیکھو میرے خواب میں بھی ایسے ہی لوگ آتے ہیں۔ سمجھ آدمی کہ مطلب سورے باپ رب آج کل فرشتہ دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچئے جس کی بارگاہ میں فرشتہ آ رہا ہو، جا رہا ہو۔ آیت اللہ سبزواری، ایران کے سبزاور ایک جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اچھے علماء وہاں سے ہوئے۔ انہوں نے ریسرچ کی، وہ ہم لوگ کی طرح خطیب نہیں تھے کہ 2-4 یوٹیوب سے ادھر ادھر سے سیٹ کیا اور آ کے دہاڑ کے پڑھ دیا، آپ نے واہ واہ کر دیا، پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا ان سے بڑھیا تو کوئی خطیب نہیں، کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ ہاں اس طرح کے خطیب نہیں تھے، یہ لوگ ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ جب ان کی ریسرچ مکمل ہوتی تھی تب آ کے اپنی تقریر میں اور اپنی آ کے بیان میں اس بات کو وہاں کے اوپر بتاتے تھے، اور پورے اتھینٹک سارے حوالے اور سب کے ساتھ وہ باقاعدہ کہتے۔ سبزاور میں انہی کا علاقہ تھا، عشرہ پڑھ رہے تھے 1 سال، اور اس عشرے میں ہر سال وہ نئی کوئی تحقیق دیتے تھے۔ 15 سے 20 سال انہوں نے ریسرچ خالی اس بات کے اوپر کی کہ حضور کے پاس جبریل کتنی بار آیا۔ آپ سوچئے یہ کوئی آسان تحقیق نہیں ہے، پڑھے جو ماشاء پڑھے لکھے افراد ہیں وہ سوچئے کہ کتنی روایت، لاکھوں کتابیں اس آدمی کو کھنگالنی پڑی ہوگی، لاکھوں حدیثیں، لاکھوں روایتیں اس آدمی کو کھنگالنی پڑی ہوگی، تب جا کے۔ اس لیے کہ بعض روایتیں تکراری ہیں تو وہ سب کو الگ کر کے سب نکالنا پڑا ہوگا۔ سوچئے پیغمبر کی عمر کتنے سال ہے؟ اتنا تو مجمع کو معلوم ہی ہوگا، 63 سال۔ میں پوچھ تو نہیں سکتا ہوں مگر 63 سال تو پیغمبر کی زندگی ہے۔ 63 سالہ پیغمبر کی زندگی میں جبریل کتنی بار آیا، آیت لے کر، مبارکباد دینے کے لیے، پیغام خدا دینے کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے، کچھ بھی بات پہنچانے کے لیے۔ مثلا پیغمبر کی زندگی میں کتنی بار؟ یہ تحقیق آسان ہے؟ ارے بولیے۔ مگر اس مرد مجاہد نے، آپ سلام کریے شیعوں کے ان علماء کے اوپر جنہوں نے یہ عظیم عظیم چیزیں ہمیں اور آپ کو پہنچا دی ہیں، اور ہم قدر کریں۔ آج کچھ کم وقت ہیں ان علماء کی مخالفت کرتے ہیں، کہاں جاؤ گے ان کی مخالفت کر کے؟ پہچانو تو ان عظیم ہستیوں نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ کہا 63 سالہ پیغمبر کی زندگی کو، حدیثوں کو، انبار کو دیکھ کے ریسرچ کر کے نکالا، اور مجمع میں آئے، پہلا خطاب
خطاب تھا، اور خطاب کرتے کرتے ممبر پہ کہتے ہیں نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ایک تحقیق مجھے مکمل ہوئی ہے، چاہتا ہوں اس کا تحفہ آپ کو دے دوں۔ سارا مجمع اب باقاعدہ آمادہ ہے کہ کون سی نئی تحقیق لے کے آئے۔ کہا سنو، میں نے 20 سال سے تحقیق کر رہا تھا کہ حضور کے پاس جبریل کتنی بار ان کی زندگی میں آئے۔ اب مجمع سارا دیکھ رہا ہے کہ اب کتنی بار بتائیں گے۔ کہا میری تحقیق یہاں تک پہنچی ہے، اگر آنکھیں نہ کھل جائیں تو بات ہے۔ کہا 12,000 ٹائم، 12,000 مرتبہ پیغمبر کے پوری 63 سالہ زندگی میں جبریل ان کے پاس آیا، ان کے پاس آئے، نہیں آپ پہنچ رہے ہیں، ارے محمد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں پیغمبر کے کتنی بار آئے؟ 12,000 مرتبہ جبریل ان کے پاس آیا۔ سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کے پیشانی پہ یا علی کی پٹی بندھی تھی، وہ وہی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے آیا اور اس نے آیت اللہ سبزواری کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے کہتا ہے جانے قربان ہو، محمد کی کیا فضیلت بتائی، میرے نبی کی کیا عظمت بتائی، مگر یہ بات جانو اے مولانا، اس سینے میں ایک دل نہیں ہے، اس سینے میں 2 دل ہے، ایک محمد بن کے دھڑک رہا ہے، ایک علی بن کے دھڑک رہا ہے۔ نہیں پہنچے؟ اس سینے میں 2 دل ہے، ایک محمد بن کے دھڑک رہا ہے، ایک علی بن کے دھڑک رہا ہے۔ یہ تو بتایا کہ نبی کے پاس 12,000 مرتبہ جبریل ان کی زندگی میں آیا، ذرا یہ بھی تو بتاؤ میرے مولا علی کے پاس۔ نہیں کاش اگر آپ پہنچیے۔ میں دیکھیں ایک منزل تک لے کے آؤں گا، آپ محسوس تو کریے، خالی نبی یا امام ہونا، توجہ چاہ رہا ہوں، فضیلت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ توجہ کریں۔ کہا نبی کے پاس اگر 12,000 بار تو یہ بھی تو بتا دو میرے مولا علی کے پاس کتنی بار۔ اب اس پہ تحقیق تو کی نہیں تھی، وہیں چپ ہو گئے، مگر اگر ممبر پر خلوص سے بیٹھیے تو چھٹے امام کہتے ہیں ہم سہارا دیں گے، ہم مدد کریں گے۔ ابھی یہ چپ ہی ہوئے تھے کہ جیسے پیچھے سے کسی نے کہا ارے کہو نا 24,000 بار مل کے۔ ڈاکٹر صاحب دلیل ہے، محسوس تو کریے۔ اللہ اکبر، کیا 12,000 بار نبی کے پاس، 24,000 بار میرے علی کے پاس، مگر بغیر دلیل نہ ہو تو یہ بولے کیسے کہ مجھے دلیل چاہیے؟ پیچھے سے ہی کسی نے کہا ارے محمد ہی نے تو کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ نبی کے پاس اگر 12,000 مرتبہ تو علی کے پاس 24,000 کا کیوں؟ کا دلیل مصطفیٰ ہے، پیغمبر نے ہی تو کہا ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اما جو نہیں پہنچے تو اب تو پہنچ جائیے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جب آئے گا دروازے سے ہو کے جائے گا، جب واپس جائے گا اب کوئی مفتی یہ نہ سمجھے کہ بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا، نہیں، اللہ اکبر، ہم بڑھاتے اڑاتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں بڑھانے کا کام، بنانے کا کام، کسی کو گھٹانے کا کام، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہم بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، چونکہ ہمارا یقین قرآن کی آیت پہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بڑھانا گھٹانا اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج یزید رضی اللہ ہوتا، مگر یہ ملعون کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی مل کے
کسی کو. یہ سب کام تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کام ہے. وہی بڑھاتا ہے، وہی گھٹاتا ہے، وہی بناتا ہے. اگر بڑھانا گھٹانا ہمارے پاس ہوتا یا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو یزید تو کب کا رضی اللہ ہو گیا ہوتا. مگر یہ لعنت اللہ کل بھی تھا، ارے بولیے آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا. نہیں بات آ گئی تو بس ایک فقرہ کہہ دوں. بہت بڑے علامہ طاہر القادری صاحب پاکستان کے ہیں، ان کے پاس جب ایک گروہ پاکستان کا، یہ وہی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں تو ابھی ممکن نہیں ہے، ایک گروہ وہاں پہنچا اور ان سے کہنے لگا ہم ریلی نکال رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ریلی کا عنوان کیا ہے؟ کہ ریلی کا عنوان یہ ہے کہ آج سے یزید کو رضی اللہ کہا جائے، آج سے یزید کو رضی اللہ کہا جائے. تو انہوں نے بے ساختہ کہا شرم نہیں آتی؟ اسے رضی اللہ کہلانے پہ تلے ہو جو شرابی تھا، جو کتوں سے کھیلتا تھا، جو بندروں سے کھیلتا تھا، اسے رضی اللہ کہنے پہ کہا نہیں نہیں ہم چاہتے ہیں چونکہ یہ جانشین رسول اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اسے کہا جائے. جملہ سنیے بہت. تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں، اپنی نسلوں کو بھی کہوں گا کہ ایسی کسی ریلی میں شرکت نہ کرو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی حلال زادہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. کہا اگر 12,000 بار اگر جبریل آئے کس کے پاس؟ رسول کے پاس، تو علی کے پاس کتنی بار؟ اب یہ کوئی بڑھانا تھوڑی نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وہ علی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب آئیں گے دروازے سے ہو کے جائیں گے، جب ریٹرن ہوں گے دروازے سے ہو کے جائیں گے. اور شاید اسی لیے نبی کے گھر میں ایک ہی در بنایا. نہیں پہنچے آپ، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں تاکہ جو آئے ایک بار یہیں سے جائے اور جب واپس جائے تو یہیں سے جائے. توجہ کریے گا. ارے فضیلت کے مینارے پہ پہنچے ہیں آپ، اگر پہنچ گئی بات تو بہت دعائیں دیں گے. اب روایت کہتی ہے، توجہ کریے گا، اس لیے کہ جو علم اٹھاتے ہیں آج وہی بولیں گے اور اپنے بازوؤں کو سنبھالیے. اب روایت کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں کہ ہر روز قبر حسین پر 70,000 فرشتے روز آتے ہیں، روز آتے ہیں. ارے روز آتے ہیں کس کی قبر پر؟ عباس کے پاس نہیں بلکہ کس کے پاس؟ حسین کے پاس. ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں. تو علم اٹھانے والوں کے دل میں خواہش جاگی کہ عباس کے پاس کتنی بار؟ تو روایت کہتی ہے عباس کا لقب باب الحسین. عباس مل کے نوجوانوں ستر 70,000 فرشتے اگر ہر روز قبر ابا عبداللہ الحسین پر آتے ہیں تو دل میں چونکہ غازی سے الفت ہے تو خواہش ہے کہ عباس کے پاس کتنے آتے ہوں گے. تو خود حدیثیں کہتی ہے عباس کا لقب باب الحسین ہے. حسین کا دروازہ. آپ سمجھے نہیں؟ بات پوری ہو گئی. یعنی محمد تک کوئی جا نہیں سکتا جب تک علی سے نہ ملے. حسین تک ویسے کوئی جا نہیں سکتا جب تک عباس سے نہ ملے. ان دونوں باپ اور بیٹوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ رکھا ہے کہ محمد تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک علی سے نہ ملے. ہاں اسی لیے جو محمد تک بغیر علی کے پہنچے ہیں آج تک الٹا سیدھا بک رہے ہیں. ارے میں کہہ گیا کچھ، توجہ کریے. اگر پہنچے تو میں سلسلہ دیکھیں، جو بھی محمد تک بغیر علی کے پہنچنے کی کوشش کی ہے الٹا سیدھا بک رہے ہیں. حضور ہمارے جیسے، سرکار ہمارے جیسے، شکل کبھی اپنی آئینے میں نہیں دیکھی اور حضور کو اپنے جیسا کہہ بیٹھے بیچارے. قاعدے سے اگر شکل دیکھیے تو شاید الٹی آ جائے آپ کو. اور حضور ہمارے جیسے، ہاں جیسی شکلیں ان کی بتائی ہیں تاریخ نے، آپ دیکھیے کہ کیا کہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے. ارے میں کہوں کچھ شکلیں خراب تھیں بھائی. جن پیڑوں پر ولایت علی کا سایہ نہیں پڑا
جب اس میں خوشبو نہ رکھی تو ان چہروں پہ نورانیت کہاں سے آئے گی؟ بولیے، جن دلوں میں عشق علی نہ ہو، جن دلوں میں محبت علی نہ ہو، حضور کو جو بھی وایا یا ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کی، وایا علی نہیں گیا محمد تک، اس کے آج تک محمد کی صحیح تعریف نہیں ہے، آج تک اس کے پاس صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی کہہ دیں گے ہمارے جیسے، کبھی کہہ دیں گے ہمارے ہی جیسے گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، ہمارے ہی جیسے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شروعات میں تو گناہ ہونا کرتے تھے، ہاں بعد میں 40 سال کے بعد وہ نقطہ کفر آ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ رسول اللہ کے سینے کو چاک کر کے نکال کے باہر کر دیا، اس کے بعد لے آ کے وہاں پہ ایمان کی کا جو ڈاٹا تھا وہاں لے جا کے فٹ کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی وجہ ہے کہ علی کہ تھرو جو نہیں گیا محمد تک، اس نے نہیں آپ پہنچے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں محمد آپ علی کے تھرو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں محمد بہت عظیم ذات کا نام ہے، ہم اسی لیے تو علی علی ہی کرتے ہیں۔ ارے نہیں پہنچے، انہیں ہم کو یہی تو شکایت ہے کہ آپ نبی نبی نہیں کرتے۔ ابھی آپ کریے گا نا، ابھی تو دور آئے گا نبی نبی کرنے کا۔ ہم علی علی سال بھر کرتے ہیں، چونکہ نبی نبی کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ نہیں بیدار ہو، ہماری تو وہ منزل ہی نہیں ہے کہ ہم نبی نبی کریں، ہم علی علی ہی کرتے ہیں تاکہ کم سے کم پہچانو کہ جس نبی کا شاگرد ایسا ہے وہ خود نبی۔ نبی وبی سے اپنا تقابل نہیں، آپ لقمان بن جائیے تو بہت ہے، ہاں لقمان بننے کی کوشش کریے، ہاں جھولا چھاپ نہیں، قاعدے کے حکیم بن جائیے، تب بھی شاید کچھ لقمانیت آپ کے پاس آ جائے۔ نہیں، نبی سے مقابلہ، ارے ہم تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی نبی کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی موٹی نعت کہہ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نبی کا قصیدہ پڑھ لیں گے۔ نہیں، علی علی کرتے ہیں تاکہ پہچانو کہ جس کا شاگرد ایسا ہے، نہیں، یا جس کا وسیع ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا۔ اور یہ کہنا کفر ہے کہ محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ارے شرم نہیں آتی جنہیں حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد جیسے؟ نہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی کہ شاید تھک گئے، اما جن ہستیوں کو حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد جیسے، انہوں نے تو کبھی نہ کہا، نہیں کہا۔ علی کو تو حق تھا ہی کہ کہیں، ارے حق چھوڑیے، جیسے کا بھی حق نہیں، بلکہ ان کو حق تھا کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں۔ ارے محمد نہیں تو کہا ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد، میں بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کروں گا، اولنا محمد۔ آپ اس منزل کو نہیں احساس کر پا رہے ہیں، آپ تو دے رہے یہ حدیث تو ہے، پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، ہو گیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، واقعاً بتا رہا ہوں، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اولنا محمد اوسطنا محمد، کوئی نبی نہ کہہ پایا، نہیں پہنچے، کہہ دیتا اولنا نبینا، میرا پہلا بھی نبی، میرا دوسرا بھی نبی، میرا تیسرا، بولیے، نہیں بیدار ہوئیے، مگر پیغمبر نے کہا اولنا محمد۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جا کے شکر کا سجدہ کریے، جن آستانوں پہ آپ نے سجدہ کیا ہے انہیں نے آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیا ہے۔ ارے میں کیا پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے ہر باپ کی خواہش ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو، اس کا پر پوتا ہو۔ ارے بتائیے کوئی ایسا ہے؟ میں خطیب تو میں چاہوں گا میرا بیٹا بھی خطیب ہو، میرا پوتا بھی خطیب ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب شاعر ہیں تو یہ چاہیں گے یہ شاعر ہیں، ان کا بیٹا بھی شاعر بنے۔ جیسا لگتا ہے کہ شاید بات مل نہیں رہی ہے۔ ارے جو جس عہدے پوسٹ پہ ہے نہیں چاہتا، ڈی ایم میں تو وہ چاہے گا وہ اس کا بیٹا بھی ڈی ایم ہو، اس کا پوتا بھی ڈی ایم ہو، اس کا پر پوتا بھی ڈی ایم ہو۔ اگر کوئی ایس ڈی ایم ہے تو نہیں چاہے گا، اما کوئی چھوٹی سی بھی پوسٹ اگر قاعدے کی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جس پوسٹ پہ وہ ہے اس پوسٹ پہ اس کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو۔ بولیں اما پوتا نہ صحیح، بیٹے کو تو چاہتا ہی ہے۔ مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی دنیا میں دنیا کا کوئی
बाप गारंटी नहीं ले सकता कि मैं डॉक्टर तो मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा, मेरा पोता भी डॉक्टर होगा, मैं खतीब तो मेरा बेटा भी खतीब होगा, मेरे बाद वाला भी खतीब होगा। सिवाय मोहम्मद के चैलेंज के साथ कहा, मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दूसरा भी मोहम्मद, मेरे सब के सब मोहम्मद। कि इससे बेहतर सलवात पढ़ दें आप हजरात। आप ले आइए, नहीं कोई कह सकता, मगर वाहिद घराना ये है। अब इन्हें तो हक था कि ये डायरेक्ट कहें कि हम मोहम्मद हैं। मोहम्मद ने कह दिया कि सब मोहम्मद हैं। अली कह सकते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, फातिमा कह सकती हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, हसन कह सकते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ। अमा क्या एहतराम मुस्तफ़ा सीखना है तो इनसे सीखो। अमा जिन्होंने ये कह दिया कि तुम कहो कि तुम मोहम्मद हो, मगर उस एहतराम मुस्तफ़ा का इतना ख्याल कि उन्होंने अपने को मोहम्मद जैसा भी ना कहा। अरे क्या पहुँचे आप। अमा जिन्होंने मोहम्मद जैसा, मैं जुमला कह दूँ अगर आप पहुँच गए, और बेदार मजलिस का आखिरी फ़िक्रा है अल्लाह एहतराम मुस्तफ़ा में। एक बाप की मजलिस से बात आ गई है तो कह रहा हूँ, अंदाज़ा करिए। अमा जिन्हें हक था कि वो कहते कि मैं मोहम्मद जैसा, मैं मोहम्मद जैसा, मैं मोहम्मद जैसा, अमा जिन्हें हक था उन्होंने तो कभी ना कहा। और चरवाहे की औलादे कह रही है मोहम्मद हमारे जैसे। अल्लाह अमा जिन्हें हक था उन्होंने तो कभी ना कहा। और ये 2 दिन के मुसलमान, आप लुकमान बन जाइए तो बहुत है। हाँ, जिसके पास फरिश्ता आ रहा है। लोग सोच रहे हैं अलकाब ओहदा चुराने से कोई बन जाएगा, नहीं। चुराने और अलकाब को, किसी को अल्लामा कह दीजिए तो अल्लामा हो जाएगा। मोहम्मद मेहदी को आप रात दिन रटते रहिए, आप आयतुल्लाह हैं, आप आयतुल्लाह हैं। जितनी मोहम्मद मेहदी की हैसियत है उतनी ही रहेगी। उससे बढ़ने वाली कैरेक्टर आदमी का अगर बुलंद है तो चाहे कुछ नहीं, कैरेक्टर ही मेन है। और ये किरदार ही अगर अजीम है, इसमें ये देखना ही नहीं है फिर। इसीलिए बात मजलिस तमाम हो गई और आपने सुन लिया, खुदा आपको सलामत रखे, हमराही कर दिया आपने। चूँकि किरदार बुलंद था, किरदार बुलंद था, इसीलिए लुकमान आज तक तारीख़ में और कुरान में याद किए जा रहे हैं। कैरेक्टर बुलंद था। और देख लीजिए आले मोहम्मद ने भी कैरेक्टर चुना है, कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा। इसीलिए देखिए अली अपने बेटे, चूँकि एक बाप की मजलिस है, अली अपने बेटे इमाम हसन को जब वसीयत करते हैं तो वसीयत करते हुए अली एक वसीयत आखिरी की है जो बहुत ही माना खेज है, और हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे को यह वसीयत करे। अली वसीयत करके कहते हैं 8 वसीयतें की, उसमें से चौथी वसीयत जो अली ने की वो ये की कि वह अकरमल हसबे हुस्नुल खुल्क। ए मेरे लाल, सबसे बड़ा हसब और नसब उसी का है जिसका किरदार अच्छा हो। नहीं पहुँचे आप, जिसके पास हुस्न खुल्क हो, जिसके पास अच्छा अखलाक हो, जिसके पास अच्छा कैरेक्टर हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, हम अमामा लगाने से अपना कैरेक्टर नहीं, अली कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। हसन जैसे बेटे से कह रहे हैं जो फख्र से आके कह सकता है मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मगर उसे बता रहे हैं फ़ख्र मुबाहात नाम के बल पे ना करना, अपने कैरेक्टर और किरदार के बल पे करना। नहीं आपने पहुँचा, कहा अगर किरदार हसब नसब बुलंद उसी का है जिसका किरदार अच्छा है। और देखिए, और एक बात और रखिए, मजलिस तमाम है और मैं मसाइब के पहलू पे आ गया कि देखिए आले मोहम्मद ने
ہم سے عمل کے معاملے میں عمل نہیں مانگا، کیا مانگا؟ حسن عمل مانگا. اور کیریکٹر اور اخلاق کے معاملے میں ہم سے اخلاق نہیں مانگا بلکہ کیا مانگا؟ حسن اخلاق مانگا. ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو آپ اپنی لفاظی میں وقت گزارنے کے لیے گھما رہے ہیں. نہیں نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. پوچھ لیجئے گا پڑھے لکھے افراد ہیں، اخلاق اور حسن اخلاق میں بہت فرق ہے. علی نے کیا کہا؟ وقت ہو گیا، معلوم ہوتا تو میرے عزیزوں، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. اذان کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہو. اذان سنی آپ نے اور آپ دعا کر لیں گے. کیا قیامت کا وقت ہوگا جب اکبر نے اذان دی تھی. اجرکم عند اللہ، وہ وقت یاد کریے. اور یہ اذانیں اللہ اکبر جہاں ہماری دعائیں مستجاب کرتی ہیں، جب اکبر نے عصر عاشور جب اذان دی ہوگی، اللہ اکبر قیامت ہے. زینب کبریٰ کے دل سے پوچھئے، تڑپ کے خیمے کے باہر آئیں، اے بھیا مجھے اکبر کی اذان ایسا معلوم دیتی ہے کہ جیسے میرے لال کی آخری اذان ہو. اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. میں نے چھوڑ دی یہ ساری باتیں. اللہ اکبر. رو لیجئے، ایک باپ کی مجلس ہے اور کیا بہترین نوحے کے مصرے آپ سماعت کر رہے تھے. یقین جانیے بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ مرشی نجفی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. وہ کہتے تھے جب کسی باپ کی مجلس ہو تو کربلا کے غریب باپ حسین کو یاد کرو. وہ کہتے تھے کوئی باپ یاد نہیں آ سکتا سوائے کربلا کے. اللہ اکبر. اگر محسوس کر لیں تو بہت روئیں گے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح. کون ہے جسے امید زیارت ہے دل میں؟ اگر کرنا چاہے تو کہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. رو لیا آپ نے. ہم جب سلام کرتے ہیں حسین پر، مگر پتہ ہے جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں حسین پر تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ سلام اس پر جس کے گلے پر کن خنجر چلایا گیا. اور پھر سلام کرتے ہیں سلام اس حسین پر جس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں. سلام اس حسین پر جس کے دانتوں پہ شمر اپنی چھڑی سے حملہ کر رہا تھا. ارے ایک فقرہ جو قیامت کا اگر سن لیا، سلام اس حسین کے رخسار پر جس پر کربلا کی خاک بھری ہوئی تھی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب آخری دو فقرے اور ختم و دعا ہے. مقتل کے فقرے ہیں. ایک باپ کی مجلس سے نہ پڑھتا چونکہ اسرائے کربلا کے مصائب پڑھتا، مگر پتہ چلا کہ ایک باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹوں نے مجلس کی ہے. دیکھیے کبھی باپ یاد آئے نہ آئے، اور میں کہتا ہوں جب یاد آئے سکینہ کی غربت کو مد نظر رکھنا. دنیا کے سارے سائے مل سکتے ہیں مگر باپ کا سایہ وہ عظیم سایہ ہوتا ہے کہ جس کے سائے میں بیٹیوں کو سکون، بیٹوں کو اطمینان، ہائے چین کہ میرا بابا ہے. آپ نہیں سمجھے. اس خیمے میں سب تو چلے گئے مگر پھر بھی اطمینان تھا کہ حسین ہیں. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی خیمے کے قریب آ کے حسین نے کہا نا یا زینب یا کلثوم علیکن من السلام، کوئی اپنی جگہ نہ رہ پائے گا. کہتے جیسے ہی یہ سلام کا میری طرف دیکھیے، اور جس نے باپ کو ودا کیا ہے وہ کیفیت سمجھے گا. جیسے ہی سلام کیا بیویاں زمین پہ بچھاڑے کھانے لگی. ارے قیامت تھی. حسین جیسے ہی اندر گئے، اللہ نے حسین کی ابا کو پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کہہ رہی تھی اے آقا ہمیں کس کے حوالے؟ حسین آسمان کا رخ کر کے کہتے تھے خدا کے حوالے.
अजरकम इंदल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपके आंसुओं को खुदा कबूल करे। अभी तो मुहर्रम, आपने ताज़िए को जब दफन किया होगा कैसे तड़प के रोए होगे। हाय रे उन बेटियों से पूछो जिन्होंने बाप को रुखसत किया है, उन बेटों से पूछिए, कोई सज्जादे गरीब से पूछे, तड़प तड़प के रोते थे, हाय मेरा बाबा मारा गया, हाय मेरा बाबा प्यासा रहा। अल्लाह न करे किसी का बाप प्यासा रह जाए। मक्तल के फ़िक्रें, जब खैमे से हुसैन निकले और खैमे से निकल के हुसैन जुलजना तक आए तो क्या देखा कि एक आवाज़ बुलंद है, बाबा के जुलजना, बाबा को मक्तल में न ले जा। पहुंच गए आपके नहीं पहुंचे। हाय रे, देखा कि एक 4 बरस की बच्ची सिमों से लिपटी, हुसैन खाक पे लेट गए, बच्ची को सीने पे सुला के लोरियां देनी शुरू की। ए सकीना, अब बाबा का सीना न मिलेगा। ए मेरी बेटी, अब न रोना, अब जिद न करना। ए सकीना, न रोना। अल्लाह वो कहते थे अब जिद न करो ए मेरी दोख्तर, मैं प्यार करूँगा, मुँह आगे करो इस पर। अल्लाह अकबर, क्या क़यामत के फ़िक्रे हैं जो मीर अनीस ने अदा किए हैं। हुसैन लोरिया देते रहे। इतने में सकीना सो गई, फिर उठी, अल्लाह अकबर, सुने, उठी और उठ के बाबा को देखा गौर से, न जाने क्या ख्वाब में देखा। फौरन कहा, बाबा खुदा हाफिज। अल्लाह रे, बेटियां सुन रही हैं, क़यामत है। हाय 4 बरस की बेटी कहती है, ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा जाइए खुदा हाफिज। अब सकीना रोकेगी नहीं। मक्तल के फिक्रे हुसैन गरीब खड़े हुए, आंखों में आंसू लेके, हुसैन अब जो चले हैं आप नहीं, शायद मीर अनीस ने क़यामत कर दी। क्या जब कुछ दूर पहुंचे और फिर पलट के जब बेटी को देखा तो बेटी कह रही थी, अरे नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को अरे मक्तल में चली आओगी बाबा। अजरकम इंदल्लाह। नहीं, देखिए, कभी थक के ना रोइए, चाहे कोई मौलवी मसाइब पढ़े। छठे इमाम फरमाते, वो हमारा शिया नहीं है जो हमारे जद का नाम सुने और उसकी आंखों से आंसू न बहे। ये आज़ादारों, बड़ा क़यामत का वक्त है। हुसैन गरीब, अल्लाह अकबर, जो फ़िक्रा मीर अनीस ने कहा है, अरे नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। कुछ याद आया जब शाम गरीबा आई और दामन में आग लगी तो बेटी कहीं दौड़ के नहीं गई, बस मक्तल के। अब हुमैद बिन मुस्लिम कहता, मैंने एक बच्ची को देखा कि दामन में आग लगी है, उसके पीछे 2 अल्लाह रे खातून है जो दौड़ रही हैं, मगर सकीना दौड़े जाती कहती है, बाबा, ए बाबा, आपने कहा था ना जब मुसीबत पड़े आना। अरे क़यामत हो गई। अल्लाह रे, सकीना दौड़ते दौड़ते गई, क्या देखा कि एक नशेब से आवाज बुलंद हुई, एलैया एलैया या बुनैया। अरे सकीना दौड़ते दौड़ते उस आवाज के पीछे गई, क्या देखा, सरकटी गर जिस्म से जुदा एक लाश है। बहुत तलाश किया कि कहाँ अपना चेहरा रखे। अरे क़यामत है। हुसैन के अल्लाह अकबर पंजों पे अपना रुखसार रख के बच्ची सो गई। ए बाबा, आखिरी फिक्रा है, अब रो चुके आप, अल्लाह अकबर, लीजिए, क़यामत की मंजिल है। आखिरी फिक्रा, अल्लाह अकबर। ज़ैनब कुलसूम तलाश करती हुई निकली भैया की निशानी। जाता हुआ एक शख्स दिखा, कह रहे भाई कोई छोटी बच्ची देखा है? उसने कहा नहीं। कहा अलामत तो बताइए। कहा अलामत ये है कि दामन में आग लगी है, उसके रुखसार जख्मी हैं, खून बह रहे होंगे। कहा हाँ, एक बच्ची देखा है जो दौड़े दौड़े जा रही थी और कह रही थी, बाबा, अरे बाबा। कहा किधर गई है? कहा ये जो नशेब है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे सकीना, अल्लाह किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। जैसे ज़ैनब पहुंची, एक चीख मार के रोई, हाय सकीना। अल्लाह अकबर। सुने
میں مقتل کی 2 روایتیں ہیں، میں بس ایک روایت پڑھوں گا اگر آپ سن سکے مجلس تمام ہے۔ سکینہ بابا کے بغیر سوتی نہیں تھی، بابا کے پنجے پہ اپنا رخسار رکھے سوئی تھی۔ زینب آگے بڑھی کہ سکینہ کو اٹھائے، ابھی اٹھانا چاہتی تھی کہ سر حسین سے آواز آئی، اے زینب، ارے میری بچی ابھی سوئی ہے، سکینہ کو نہ اٹھانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی ہماری دعائیں مستجاب فرما، حاضرین کی حاجتیں پوری فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما۔ اہل بیت اطہار کا غم ہے اور وہ ایام الہی ہماری مجلسوں کا، ہمارے گریے کا، ہمارے صلوات و درود و داد و تحسین کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج ہو۔ ان کی برزخی زندگی آسان فرما، ان کے بچوں کے لیے اپنی رحمت کا سایہ برقرار فرما۔ الہی آخری دعا یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد افتخار ابن سید شیر علی بسم اللہ